بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 27 جولائی کو جناب آزاد کشمیر کے اندر جو ہے قانون ساز اسمبلی کے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور آج بھی 3 جو حلقے ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے، اس حوالے سے جو ہے وہاں کیا صورتحال ہے، کس پارٹی کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے، کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وہاں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، کس کے وہ جو ہے وہاں پہ سخت مقابلہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ تو پہلا جو حلقہ ہے وہ جناب ڈسکس کریں گے آج کے ویلاگ کے اندر، وہ ہے نیلے 10 کوٹلی 3۔ تو جناب یہاں پہ جو ووٹر ہیں ٹوٹل وہ ہیں تقریباً 76,000، اور یہاں سے ماضی کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جناب 2011 کے اندر مسلم کانفرنس کے ملک محمد نواز صاحب جیتے تھے، 2016 کے اندر مسلم کانفرنس کے جو ملک محمد نواز صاحب ہیں وہ جیتے تھے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک یہ حلقہ تقسیم نہیں ہوا تھا نا، تو اس وقت تک ملک محمد نواز صاحب جو تھے مسلم کانفرنس کے، وہ اس حلقے کے سب سے جو ہے وہ مضبوط امیدوار تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ حلقہ تقسیم ہوا تو ظاہر ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو وہاں سے کٹ جاتے ہیں، کچھ نئے شامل ہوتے ہیں، تو پھر وہ ووٹرز کی جو پوزیشن ہے وہ بدل جاتی ہے، اور اس کے حساب سے پھر رزلٹ کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ تو 2021 کے اندر پھر جب یہ الیکشن ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین صاحب جو تھے وہ 9,696 ووٹ لے کر جو تھے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر پر جو تھے وہ جناب تحریک انصاف کے ملک محمد یوسف صاحب آئے، جنہوں نے 9,507 ووٹ جو تھے وہ حاصل کیے۔ اب 2026 کے اندر یہ پوزیشن ہے کہ جناب چودھری محمد یاسین صاحب سٹل پیپلز پارٹی کے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور یہ یہاں سے اس وقت سب سے مضبوط جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے راجہ فتح محمود الحسن جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اندر ہے، تو یہ ان دونوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس جو ہیں انہی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ اگر تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ جن حلقوں کے اندر ٹف مقابلہ ہونا ہے اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہوتا یا ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مضبوط ہوتا، تو اس حوالے سے پھر اس کینڈیڈیٹ کا بھی جو ہے نا ذکر لازمی ہوتا۔ ہاں، تحریک جو استحکام پارٹی ہے ان کے امیدوار جہاں جہاں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے، میں ان کا پہلے بھی ذکر کیا ہے، جس طرح علی شان سونی کا تھا، تو اب مزید جو اگر آئیں گے تو میں بالکل ان کا ذکر کروں گا۔ تو یہاں LA 10 کوٹلی 3 سے جو ہے وہ جناب چودھری محمد یاسین صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ مضبوط امیدوار نظر آ رہے ہیں، اور ان کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں دوسرے امیدواروں کے مقابلے کے اندر۔ اگلا حلقہ جو ہے وہ جناب LA 11 کوٹلی 4۔ یہاں ووٹر کی تعداد جو ہے تقریباً 1,07,900 کے قریب ہے، یہاں 1,07,900 کہہ لیں۔ تو یہاں جو ماضی کے اندر جو جیتے آ رہے ہیں جناب وہ یہ ہے کہ 2016 کے اندر راجہ محمد نصیر صاحب مسلم لیگ نواز کے جیتے تھے 34,442 ووٹ لے کے، جبکہ چودھری محمد اخلاق جو تھے تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑے تھے 21,546 ووٹ لے کے، وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ بڑی لیڈ سے راجہ محمد نصیر صاحب جو ہے وہ یہاں سے جیتے ہیں۔ تو 2021 کے اندر جو تھے وہ پھر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی مرکز کے اندر، تو پاسا پلٹا، تو چودھری محمد اخلاق جو ہے وہ 25,201 ووٹ لے کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، جبکہ راجہ محمد نصیر جو تھے مسلم لیگ نواز کے وہ 24,288 ووٹ لے کے، تھوڑا سا فرق تھا، تو وہ جناب دوسرے نمبر پہ رہے۔ اچھا، اس حلقے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ راجہ محمد نصیر جو تھے مسلم لیگ نواز کے، وہ 2006 سے مسلسل جیت رہے تھے۔ پہلے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پلیٹ فارم سے لڑتے تھے، اور بعد میں جب 2010 کے اندر آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نواز بنی تو یہ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ صرف 2021 کا الیکشن جو ہے وہ ہارے تھے، لیکن مسلم لیگ نواز کی یہ بدقسمتی، اور ظاہر ہے کہ قدرت کے کاموں میں تو کسی کو دخل نہیں ہے، کہ 11 اکتوبر 2025 کو جناب راجہ محمد نصیر صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے۔ تو اب 2026 کے اندر جو ہے وہ پاکستان جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے 2021 میں جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے چودھری محمد اخلاق، وہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور راجہ محمد آصف مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو ہے وہ میدان میں ہے۔ تو یہاں پہ بڑا سخت جو ہے جسے کہتے ہیں نا وہ مقابلہ ہے۔ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو ہوتا ہے نا کہ کوئی یہ برادری اس برادری نے اس کا ساتھ دے دیا، یا یہ برادری جو ہے وہ پلٹ کے، تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے
وہ جیت سکتا ہے. بہت کانٹے دار اور بہت سخت مقابلہ ہے, لیکن کمپیریٹیولی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چودھری محمد اخلاق ہیں ان کا کمپیریٹیولی میں آپ کو بتا رہا ہوں سلائٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا پلڑا بھاری ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے ذکر تیسرے حلقے کا جو ہے وہ ہے جناب LA-12 کوٹلی 5. تو یہاں ووٹر کی تعداد تقریباً 1,08,500 ہے. تو ماضی کے اندر اچھا یہ بھی جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ LA-10 جو ہے کوٹلی 3 وہ چودھری محمد یاسین صاحب کا حلقہ ہے, وہاں سے وہ مقصد مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. تو یہ جو LA-12 کوٹلی 5 ہے یہ دوسرا حلقہ ہے جہاں سے یہ مثلا چودھری محمد یاسین صاحب جو ہے یہاں بھی ان کا جو ہے کافی اثر و رسوخ ہے, اور یہ بھی مضبوط یہاں سے بھی جو ہے نا وہ امیدوار ہیں. تو یہاں پہ ووٹرز کی تعداد جس طرح میں نے بتایا کہ 1,08,500 ہے. 2011 کے اندر چودھری محمد یاسین صاحب جیتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. 2016 کے اندر پھر چودھری محمد یاسین صاحب جیتے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے 27,566 ووٹ لے کے, جبکہ ان کے مد مقابل راجہ محمد اقبال تھے مسلم لیگ نواز کے 25,739 ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر رہے. اچھا یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2016 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی, اور 2021 کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, اور مرکز میں مقصد یہ گورنمنٹیں تھیں. لیکن اس کے باوجود چودھری محمد یاسین صاحب جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ جیتتے رہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کی کتنی مضبوط پوزیشن ہے اس حلقے کے اندر. اور 2021 کے اندر بھی چودھری محمد یاسین صاحب جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان میں اترے اور 21,527 ووٹ لے کر جیتے, جبکہ راجہ محمد ریاست جو تھے مسلم لیگ نواز کی جانب سے تھے وہ 20,081 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے تھے. یہ سیٹ جو تھی 2021 کے اندر ظاہر ہے 2 جگہ سے کامیاب ہوئے تو جناب چودھری محمد یاسین صاحب نے چھوڑ دی, اور ضمنی الیکشن میں ان کے صاحبزادے جو تھے عامر یاسین صاحب جو ہیں وہ 20,980 ووٹ لے کر وہ جیت گئے تھے. تو 2026 کے اندر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس حلقے سے چودھری محمد یاسین صاحب کے جو بیٹے ہیں عامر یاسین صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جبکہ راجہ ریاست جو ہے وہ جناب مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہاں اس حلقے کے اندر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چودھری محمد یاسین صاحب کے جو بیٹے ہیں عامر یاسین جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے, وہ کافی مضبوط نظر آ رہے ہیں حال کی گھڑی تک. کیوں کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ مختلف برادریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں تو وہ تھوڑا نہیں بڑھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے, لیکن حال کی گھڑی تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک محمد یاسین صاحب کے جو بیٹے ہیں عامر یاسین صاحب ان کا پلڑا بھاری ہے, اور امید ہے کہ یہ پلڑا بھاری رہے گا اور ان کی کامیابی کی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے, اور ان کے کامیابی کے امکانات جو ہیں دیگر امیدواروں سے زیادہ ہیں. تو آج کے ویلاگ کے اندر 3 حلقے ہم نے بتائے ہیں. تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی یہ اویئرنیس پہنچ سکے, اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.